علامہ ثقۃ الاسلام ثقۃ الدین والحق ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی نے کتاب شریف کافی میں صحیح سند کے ساتھ، جب میں کہہ رہا ہوں صحیح سند تو صحیح سند پرکھنے کے بعد گزارش کر رہا ہوں، صحیح سند کے ساتھ امام معصوم سے چند چھوٹی چھوٹی دعائیں نقل کی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، مختصر جنہیں میں کہتا ہوں یہ جوامع کلم ہیں، مختصر ترین متن اور مفصل ترین مضمون۔ ایک شخص آتا ہے امام معصوم کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ آقا کچھ تعلیم فرمائیے، ایسی دعا تعلیم فرمائیے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ دیکھیے کیا مختصر متن ہے اور کتنے مفصل اس میں مطالب ہیں۔ فرماتے ہیں تم یہ صحیح و سند روایت ہے، میں عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں یہ دعا کیا کرو، یا من دلنی علی نفسہ وذلل قلبی بتصدیقہ اسألک الامن والایمان۔ بس صرف اتنی سی دعا، یا من دلنی علی نفسہ وذلل قلبی بتصدیقہ اسألک الامن والایمان۔ کہ یہ کافی ہے، تمہاری دنیا و آخرت کے لیے کافی ہے۔ ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ یا من دلنی علی نفسہ، اے وہ ذات گرامی کہ جس نے مجھے اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یہیں ٹھہر جائیے، معصوم تعلیم فرما رہے ہیں ایک غیر معصوم کو، ایک عام آدمی کو۔ ایک عام آدمی جب کھڑے ہو کے حق سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت کی بارگاہ میں کچھ دعا کرے گا تو ایک شرط بڑی یاد رکھیے گا۔ عموماً لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوشش کیجئے، سعی کیجئے کہ مقام دعا میں جتنے بھی الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہوں، دل اور دماغ کے ساتھ، آپ اپنے وجود کے ساتھ واقعاً ان الفاظ کے معانی کی تصدیق کر رہے ہوں، یعنی جو لفظ ادا کر رہے ہوں وہ آپ کی طلب ہو، ایسا نہ ہو کہ طلب کچھ اور ہے اور لفظیں کچھ اور۔ تو اب اگر آپ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کہ معصوم کی تعلیم کی ہوئی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، یا من دلنی علی نفسہ، یہ تو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی دعائے صباح کا ایک فقرہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، اے وہ پروردگار جس نے اپنی ذات پر اپنی ہی ذات کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی، اے وہ یا من دل علی ذاتہ بذات۔ یہاں حکیمانہ اور فلسفیانہ اور معرفت کے بہت سے باب ہیں جو اس چھوٹے سے فقرے میں چھپے ہوئے ہیں، پورا علم کلام قربان ہو جائے اس ایک فقرے پر، باب توحید میں۔ تو وہاں فرمایا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، تو کیا یہ کیفیت صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے ہے؟ یعنی جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو براہ راست حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف ان کی دلالت فرمائی، ان کی رہنمائی فرمائی۔ معرفت امیر المومنین کا رتبہ تو بہت بلند ہے، میں حدیث آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، خدا کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے، اور تم نے اور تمہیں کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور میں نے۔ یہ تثلیث معرفت اپنی جگہ ہے، یہ ایک الگ منطقہ ہے معرفت کا، عرفان کا، ادراک کا۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات پر اپنی ہی ذات کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی۔ یہاں ایک عام انسان کو تعلیم فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو یا من دلنی علی نفسہ، اے وہ پروردگار کہ جس نے اپنی ذات پر میری رہنمائی فرمائی۔ تو یہ کہنے والا اپنے اس کہنے میں صادق ہے یا صادق نہیں ہے؟ اور معصوم سکھا رہے ہیں۔ بس یہاں ٹھہر کے عرض کر دوں کہ ہاں، معصوم سکھا رہے ہیں اور حقیقت پر مبنی بات سکھا رہے ہیں، صادق ہے،
کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جس کی فطرت میں یقین حق موجود نہ ہو. علائق دنیا کی بنا پر وہ خود اپنے گوہر فطرت پر تحریر عبارت سے غافل ہو جائے، یہ دوسری بات ہے، لیکن اس کے نگین فطرت پر جو کندہ ہے کلمہ، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اور یہی بات سورہ مبارکہ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ روم میں کہی گئی، جہاں دین کی طرف متوجہ کیا گیا اور دین کے التزام کے لیے کہا گیا کہ ملتزم رہو، متمسک رہو، اس دین سے قائم رہو. اس دین پر کیا کہا گیا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. بس تم اپنا رخ اس دین کی طرف کیے رہو جو دین عین فطرت الہیہ ہے. فطرت فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي، یہ فطرت الہیہ ہے. تو گوہر فطرت میں حقیقت توحید کی طرف دلالت موجود ہے. اس لیے معصوم کہہ رہے ہیں کہو یا من دلنی علی نفسہ، اے وہ ذات کہ جس نے میری رہنمائی کی اپنی ذات کی طرف، اور وَذَلَّلَ قَلْبِي بِتَصْدِيقِهِ، اور میرے دل کو اس کی تصدیق پر مائل کیا. ذللہ کا ترجمہ میں مجھے معلوم ہے کہ لغت دیکھنے والے کیا ترجمہ کریں گے. میرے دل کی زمین ہموار کی اس معرفت کے لیے. تو اس سے بس دو چیزیں مانگ رہا ہوں، اسألک الامن والایمان. اے پروردگار، میں تجھ سے امن کا طلبگار ہوں اور ایمان کا. اور یہاں لطف کی بات یہ کہ یہ بھی غور کیجئے، جب دلالت کی اور دل کو مائل بھی کر دیا تو عام آدمی سوچے گا پھر ایمان تو حاصل ہی ہو گیا، پھر تحصیل حاصل ہے. نہیں، نفس کی میں ڈوب کر دیکھیے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے پھر بھی اس کا اعتراف نہیں کرتا. آگاہ ہونا الگ ہے، اعتراف کرنا الگ ہے. شرافت قلب و کرامت عقل انسانی یہ ہے کہ حقیقی آگہی کا اعتراف کرے. اعتراف اگر نہیں ہے، آگاہی کا اعتراف نہیں ہے، تو یہیں سے طبیعت میں دوئی اور ثنویت اور منافقت پیدا ہوتی ہے. آگاہی ہے، اعتراف نہیں ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. ایک دعا